صبغ وجهه اسكن صبغ واشف عبدك اللهم اشف عبادك اللهم اشف عبدك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کے جمعہ کا موضوع ہے حج کی اہمیت، فرضیت. حج لفظی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. کسی چیز کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا اسے حج کہتے ہیں. عربی زبان کا لفظ ہے حج، مصدر ہے. مصدر کہتے ہیں ایسے لفظ کو جس سے بہت سارے لفظ بنتے ہوں، وہ کسی سے نہ بنا ہو. حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 ارکان ہیں. ایک تو توحید و رسالت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور پھر حج. پانچوں ہر مسلمان بندے پہ یہ فرض ہیں. ان میں 2 فرض ایسے ہیں جو صرف مالی لحاظ سے ہیں، اور باقی 3 فرض ایسے ہیں جو بدنی لحاظ سے. مثلا کلمہ طیبہ ہے، توحید و رسالت، اس کے لیے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے. زبان کا ہلانا، دل میں تصدیق اور اعضاء کا اس پہ کاربند ہونا، یہ کافی ہوتا ہے. اس کے لیے کسی قسم کے مال کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح نماز، اس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کر لیں. کسی سائے کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ کسی ٹھنڈی جگہ کی شرط ہے، نہ کسی گرم جگہ کی. کوئی کسی قسم کی شرط نہیں ہے مالی لحاظ سے.
صرف لباس ہے جو آپ کے سطر کو ڈھانپتا ہے. مرد کے لیے اس کے گھٹنوں سے لے کے اس کی ناف کے اوپر تک یہ ہے اس کا سطر ایک مرد کے لیے. اگر بالفرض آپ کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہیں تو اتنا سطر ہی کافی ہے کسی نماز پڑھنے کے لیے. اس میں بھی مال کا تصور نہیں ہے. اور تیسرا ہے روزہ. روزے میں بھی مال کا تصور نہیں ہے. پانی کے ساتھ بھی نمک کے ساتھ جو چیز میسر ہو، حتیٰ کہ اگر نہ کچھ کھایا پیا ہو، سحری افطاری یہ سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے. مالی لحاظ سے روزہ بھی نہیں ہے، یہ بھی بدنی لحاظ سے. باقی دو رکن باقی رہ گئے ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ. ایک زکوٰۃ، یہ معین حد تک ہے. مثلا آپ کے پاس 100 روپے ہیں، سال کے بعد آپ کا جو بچا کھچا ہے بچت، اس میں سے 2.5 روپے یعنی 40واں حصہ یہ زکوٰۃ میں جاتا ہے، جسے مالی لحاظ سے جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا. اور پھر 5واں یہ جو رکن ہے دوسرا ان میں سے مالی، وہ ہے حج، جس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا احرام کی 2 چادریں وہ خریدنے کے لیے پیسوں کی ضرورت. زاد راہ سفر کرتے ہوئے پاس خرچ، پھر قربانی، یہ مالی لحاظ سے عبادت ہے. یہ 2 عبادتیں، ایک زکوٰۃ اور ایک حج، ہر اس مسلمان پہ فرض ہے جس کے پاس مال و دولت ہو. فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اولاد کی شادی نہیں ہوئی، ابھی گھر نہیں بنایا، جی فلاں اخراجات. اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ آپ بیت اللہ تک پہنچ سکیں، بیت اللہ کا حج کر سکیں، عرفات، منا، مزدلفہ جا سکیں، وہاں صفا مروہ کی سعی کر سکیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے تو آپ پہ حج فرض. چاہے اولاد کی ابھی شادی کرنی ہو، گھر بنانا ہو، جو مرضی ہو، آپ پہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے وہ چاہے یہودی مرے یا عیسائی مرے. انتہائی اہم فرض. آج تو حالات کی وجہ سے باہر والی دنیا پہ انہوں نے دروازے بند کر دیے، صرف سعودیہ کے احباب جو ہیں قریب کے وہ جا سکتے ہیں. اللہ پاک جلد حج مقدس اگلا سال نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ 5 ارکان میں سے ہے اسلام کے حج، جو بیت اللہ کا کیا جاتا ہے. دنیا میں صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں ایک مسلمان ثواب کی نیت سے جا سکتا ہے. صرف 3 جگہ ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے آدمی جا سکتا ہے. ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پہ جانا حرام ہے ثواب کی نیت سے. یاد رکھیں، جہاد کو چھوڑ کے، علم کو چھوڑ کے. 2 یہ ہیں، یہ تو اپنے بھلے کے لیے ہیں اللہ کے راستے میں. ان کو چھوڑ کے 3 معین مقامات کے علاوہ کسی اور مقام کی طرف جانا حرام ہے، ناپسند ہے اللہ کو. یہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ بیت المقدس فلسطین، مسجد نبوی مدینہ طیبہ، اور تیسرا بیت اللہ مکہ. یہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جانا ثواب کی نیت سے جائز ہے. باقی دنیا میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں ثواب کی نیت سے جا سکتے ہیں. کوئی مسجد، کوئی قبر، کوئی مقبرہ، کوئی عرس، کوئی میلہ، کوئی بھی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ 3 مقامات ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. کسی نیک بندے کے پاس اس نیت سے جانا کہ مجھے ثواب ہو، کسی قبر، اللہ کے ولی کی قبر کے پاس جانا کہ مجھے ثواب ہو، وہاں میں نظر نیاز مانگوں، وہاں دعائیں مانگوں، مرادیں مانگوں. یاد رکھیے یہ شرک کے کاموں میں سے ہیں، حرام ہے. خانہ کعبہ میں جائیں، جو مرضی اللہ سے مانگے، کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ وہاں عمارت ہے، وہاں اللہ نظر نہیں آتا، ظاہری طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک گھر ہے. اس گھر کو جا کے سجدہ کریں. وہاں مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھیں. اب ظاہر میں دیکھنے میں سجدہ اس مقام ابراہیم جو حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے ہیں اس کو ہے،
دراصل ایسا نہیں ہے، نہ ہی خانہ کعبہ وہ جو گھر ہے وہ مراد ہے، مراد ہے اللہ کی رضامندی۔ اسی طرح بیت المقدس میں جا کے منہ وہی خانہ کعبہ کی طرف جو اللہ کا مقرر شدہ ہے، مسجد نبوی میں جا کے وہ خانہ کعبہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تجھے مکے مدینے کا حج کرائے، حالانکہ حج اور عمرے میں مدینے کا ذکر نہیں ہے، وہ علیحدہ آپ کی عقیدت ہے، وہ علیحدہ آپ کی محبت ہے، نہ مدینہ جانا حج میں شامل ہے نہ عمرے میں شامل۔ حج شروع ہوتا ہے 8 ذو الحج سے لے کے 13 ذو الحج تک، 5-6 دن۔ عمرہ وہ خانہ کعبہ کا طواف احرام باندھ کے، صفا مروہ کی سعی، بس یہ ہو گیا عمرہ، اور 5-6 دن حج کے۔ یہ ہے اصل اسلام میں جو ثابت ہے۔ مدینہ طیبہ ہم جاتے ہیں اپنے دل کی عقیدت کے لیے، اپنی محبت کے لیے، نہ حج کا حصہ ہے نہ عمرے کا حصہ۔ وہ ہمیں ہمارے رسول سے پیار ہے، اس لیے ان کے روضے پہ جا کے ان کے لیے ان پہ درود بھیجتے ہیں۔ یاد رکھیے قبر رسول پہ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مانگنا بھی حرام ہے، وہاں بھی اللہ سے رسول کے لیے مانگنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، وہاں بھی اللہ سے رسول کے لیے مانگنا ہے۔ تو حج کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کیجئے کہ حج طیبہ ہے مکے میں، عرفات، منا، مزدلفہ، صفا مروہ کی سعی، خانہ کعبہ کا طواف، یہ ہے حج۔ اس کے علاوہ اور کوئی رکن نہیں ہے۔ اب احرام میقات مقرر کر دیے۔ ہمارا ہندوستان پاکستان کے یلملم ایک مقام آتا ہے، وہاں ہمارا میقات ہے سمندر میں، وہ نشان نے یہ نشان لگائے تھے، شام والوں کے لیے اور کر دیا، مکے والوں کے لیے مسجد عائشہ ہے، تو یہ اپنے اپنے میقات مقرر۔ ہم یہاں سے جائیں گے تو احرام باندھ کے، ایئرپورٹ سے آج کل احرام باندھ کے، پرانے دور میں بحری جہاز ہوتے تھے تو وہ پھر اس مقام پہ پہنچنے سے پہلے احرام باندھ لیتے تھے۔ چونکہ یہ جو آج ہوائی سفر ہے اس میں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا، تو اس لیے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا جاتا ہے، وہاں سے پھر سفر کیا جاتا ہے، وہیں سے تکبیرات شروع، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک اللہم لبیک۔ یہ تکبیرات کہنی آخر تک، جب تک آپ پہنچ نہیں جاتے مکے میں۔ اور جب اس گھر کو دیکھ لیں حج یا عمرہ کرتے ہوئے تو آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے حج کیا، نہ اس میں جدال کیا، جھگڑا، نہ دنگا فساد، نہ کوئی بکواس، نہ کوئی جھوٹ، نہ غیبت، نہ چغلی، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حج کو مبرور کہا جاتا ہے۔ جو بندہ ایسا حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے گویا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اتنا ثواب ہے حج کا، بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک سارے گناہ صاف حج کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں حج کر کے سمجھا جاتا ہے گناہ پاک پچھلے، اگلے گناہ شروع، پھر 2 سال کے بعد سال بعد جائیں گے نئے گناہ پھر۔ اور اللہ معاف فرمائے، جتنا بڑا حاجی غصہ نہ کیجئے اتنا بڑا ہی چغل خور۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک حج کیا ہے تو حج کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کی ہے، عبادت کے آثار بھی بندے پہ نظر آنے چاہیے۔ سب سے پہلے اس بارے میں آپ حرام مال کا حج کیا ہوا، بڑے بڑے سرکاری افیسر، بڑے بڑے جج، وکیل، کیا کچھ سیاستدان لوٹ کے ملک کھا جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ میں جا کے اس کے شاید وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے ایسے حج پہ جانا، بلکہ گناہ کا کام ہے جہاں آپ لوگوں کا مال لوٹ کے جاتے ہیں۔ یاد اللہ پاک ایسا گھر اپنا نہ نصیب فرمائے کہ ہم کسی کا حق مار کے جا رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے جس کا حق مارا ہے خانہ کعبہ تک پہنچے ہی نہ ہو تو راستے میں موت ہو جائے، جہاز کریش ہو جائے، زندگی ختم ہو جائے۔ اللہ پاک حق حلال کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وہاں پہنچ کے محرم آدمی احرام باندھنے والا 2 چادریں ہوں گی، ایک چادر یہاں کندھے پہ ڈال لے گا، ایک کندھا ننگا رکھے گا، ایک نیچے باندھ لے گا۔ جوتا جو ہے جیسے ہوائی چپل ہوتی ہے یا یہ اگلا پنجہ اس پہ آ سکے ایسا جوتا، ہلکا جوتا یہ ہے، پورا پاؤں نہیں ڈھانپ سکتا محرم آدمی۔ محرم آدمی، احرام والا آدمی، وہ پورا پاؤں نہیں ڈھانپ سکتا احرام کی حالت میں، یا تو ننگے پاؤں چلے گا یا پھر سہولت کے لیے ایسا جوتا پہنے جو جوتا یا آپ کا جو پاؤں کا پنجہ ہے اس کو کور کرے، یا پھر ہوائی چپل جو ہے یعنی پاؤں کا زیادہ حصہ نظر آئے، ٹخنے اور اوپر والا جو حصہ ہے پاؤں کا یہ ننگا ہونا چاہیے، نظر آنا چاہیے، سر کھلا، سر نہیں ڈھانپیں گے۔ عورتیں حج عمرے کے دوران اپنا چہرہ نہیں ڈھانپیں گی، چہرہ کھلا رکھنا ہے۔ اور پھر وہاں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ اللہ کا ذکر، نماز، روزہ رکھ سکتے ہیں، ساری عبادات کرنے۔ وہاں چغلی غیبت جائز نہیں ہے، شکار نہیں کر سکتے، وہاں گری ہوئی چیز کو اٹھا نہیں سکتے، کسی چیز کو مار نہیں سکتے، کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو گالی نہیں دے سکتے۔ اگر ایسا کریں گے دم پڑے گا، خون دینا پڑے گا، جانور قربان کرنا پڑے گا۔ احرام کی حالت میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے جس سے رکن متاثر ہو حج کا، عمرے کا، تو پھر دم، خون دینا پڑے گا۔ پھر بال کھلے چھوڑنے پڑیں گے، بال کنگھی نہیں کر سکتے حج کی حالت میں، نہا سکتے ہیں، اور بالکل سادہ حالت، بالکل سادہ۔ اور یہ دنیا کا واحد ایسی جگہ ہے جہاں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی بادشاہ کا وہی لباس اور رعایا میں سے ہے وہی لباس، کوئی فرق نہیں ہے، پہچان ہی نہیں سکتا کوئی، اس کے بھی ننگا سر اس کا بھی ننگا سر، سارے اس وہاں سے جہاں سے حجر اسود والی سائڈ ہے وہاں سے پھر طواف شروع کریں گے۔ چکر، طواف کہتے ہیں گھومنے کو، چکر لگانا۔ یا میں بتانا چھوڑ گیا کہ عمرہ، حج کا معنی ہے قصد کرنا، عمرے کا معنی ہے زیارت کرنا، اصل ہے لفظ ہے حج البیت، عمرۃ البیت، حج کا ارادہ اور حج کا قصد، حج کی زیارت، ملاقات، زیارت کہتے ہیں ملاقات۔ وہاں پھر 7 چکر لگائیں گے سب سے پہلے جب حج یا عمرے میں جائیں گے۔ حج کے عمرہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ حج کی 3 قسمیں، ایک حج افراد ہوتا ہے مفرد، حج قران، حج تمتع۔ حج افراد کیا ہے؟ اکیلا حج۔ حج عمرہ علیحدہ علیحدہ ہے، کوئی نہ بھی عمرہ کرے حج کر سکتا ہے، کوئی نہ بھی عمرہ کرے حج کر سکتا، اسے کہتے ہیں حج افراد۔ آپ نے جب وہ احرام باندھنا ہو تو پھر وہاں کہتے ہیں لبیک بحج الافراد بحج المفرد، میں یہاں احرام باندھتا ہوں حج افراد کا، اکیلا حج کرنا ہے۔ 8 تاریخ کو چلے جائیں گے مینا میں اور 13 تک وہاں آپ کا حج پورا ہو جائے گا۔ اگر تمتع حج ہے اس کا مطلب کیا؟ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، حج اس کا علیحدہ آپ یعنی احرام باندھ لیا آپ نے، پھر اتار سکتے ہیں وہی احرام آپ پھر عمرے کے لیے باندھ سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ ایک ہوتا ہے حج قران، قران کہتے ہیں قرن ساتھی کو کہتے ہیں، ملے ہوئے 2 چیزوں کو کہتے ہیں، تو جس میں ایک ہی احرام میں آپ حج بھی کریں گے عمرہ بھی کریں گے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ تو علماء سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں حج تمتع پہ، کہ ایک ہی احرام میں آپ حج بھی کر لیں عمرہ بھی کر لیں، یعنی حج کر لیا یہ احرام اتار دیں، عمرہ کر لیا احرام اتار دیں، پھر آپ جب جائیں گے حج یا عمرہ کرنے اسی سفر کے دوران تو پھر آپ وہی احرام باندھ لیں، نئے احرام کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہتے ہیں حج تمتع۔ تو سب سے پہلے خانہ کعبہ اس کا طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، جہاں سے شروع وہیں سے ختم۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی دی ہے، اگر کسی وجہ سے وہ طواف اپنے مکمل نہ کر سکے، مثلا 2 چکر لگے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھیں، وہ 2 چکر پہلے کے آپ کے ہیں،
5 مزید لگائیں. یہ نہیں ہے کہ نماز رکاوٹ بن گئی ہے تو 7 چکر لگائیں. اسی طرح آپ 2 چکر لگائے ہیں, آپ نے کوئی اور حاجت پوری ہو گئی, آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے, وضو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے, وضو کر کے آئیں, وہیں سے پھر اپنا طواف شروع کر لیں. اللہ نے بڑی آسانی رکھی ہے. اور 7 چکر, ہر چکر مکمل کرنے پہ حجر اسود کا بوسہ لیں. اگر نہیں ممکن تو صرف ہاتھ کا اشارہ کر لیں. اگر لاٹھی ہے اس کو ساتھ لگا لیں. پھر 7 چکر مکمل کرنے کے بعد پھر آپ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھیں. یہ ہے آپ کا جو طواف وہ ختم ہو گیا. اب پھر صفا مروہ اس کی صحیح کرنی, صفا مروہ کی صحیح کریں. 7 چکر صفا سے شروع ہوں, مروہ پہ جا کے 1 چکر, پھر دوسرا صفا پہ, 7 چکر مروہ پہ ہو جائیں گے, آپ اسی طرف سے باہر نکل جائیں. یہ ہو گیا آپ کا عمرہ. اور بال آپ منڈوا لیں, کٹوا لیں یا منڈوا لیں. زیادہ افضل ہے سر منڈوا لینا. تو یہ ہے آپ کا عمرہ. حج 8 تاریخ کو شروع ہوتا ہے. اسلام میں حج کا آغاز ہوا 9 ہجری میں. اس سے پہلے بھی حج ہوتے تھے. جتنے نبی اس خطے میں آئے, عرب کے خطے میں, ان سب نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے, حج کیا ہے. حضرت ابراہیم کے بعد جو ان کی آل میں سے عرب میں جو بھی نبی آیا وہ مکے میں ضرور آیا, اس نے زیارت کی, وہاں حج کیا اپنے اپنے طریقے کے مطابق. اور مکے والے بھی حج کرتے تھے, ہر سال ہی کرتے تھے حج. حج کبھی بھی موقوف نہیں ہوا, بند نہیں ہوا. یہ نہ ہوا کہ ایک سال ایسا آیا ہو کہ ایک بندہ بھی حج کرنے والا نہ ہو, کبھی ایسا نہ ہوا. ہاں کبھی تعداد کم ہو گئی, کبھی زیادہ ہو گئی. جیسے آج کل تعداد بہت کم ہوگی, اس سال تعداد بہت کم ہوگی. تو یہاں پھر رونق ہی رونق رہی ہے. وہاں پھر 8 تاریخ کو, 8 ذوالحج کو صبح کے وقت آپ مینا میں پہنچ جائیں. مینا میں وہاں پھر نمازیں جیسے آپ پڑھتے ہیں وہاں بس رہنا ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے. رات وہاں گزاریں. اگلے دن صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا سے روانہ ہونا ہے, عرفات میں جانا ہے 9 ذوالحج کو. وہ 9 ذوالحج وہ دن ہے جس دن جا کے وہاں آپ نے پھر خطبہ سننا ہے. مسجد نمرہ آج تو بن گئی ہے, وہاں پھر خطبہ ہوگا. اور ظہر اثر زوال کے بعد خطبہ دیتا ہے امام, اور زوال کے اثر ظہر اکٹھی پڑھی جائیں گی. ظہر کے وقت میں اسے ظہران کہتے ہیں. ظہر کے وقت میں 2 نمازیں 2 رکعت کر کے, 2 رکعت کر کے دونوں نمازیں ظہر اثر ایک ہی اذان کے ساتھ پڑھی جائیں گی. وہاں سے پھر شام سے پہلے یعنی جب سورج غروب ہونے لگتا ہے وہاں سے پھر مزدلفہ جائیں گے. مزدلفہ رات گزاریں گے. وہاں بھی بس نمازیں پڑھنی ہے, مغرب عشاء پڑھنی ہے. اور اگلے دن صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے کوشش کریں کہ وہاں پھر عرفات میں پہنچ جائیں, مینا میں پہنچ جائیں. وہاں مینا میں پھر وہاں آپ جانور قربان کریں گے. 2 شیطان چھوڑ کے جو تیسرا شیطان ہے اس کو کنکریاں ماریں گے, تیسرے شیطان کو. اور اس کے بعد بال منڈوا کے پھر جانور قربان کریں گے. پھر اس کے بعد طواف زیارت مکے کو لوٹ آئیں گے. وہاں جا کے پھر طواف کریں گے جیسے پہلے کیا تھا, وہ جیسے عمرہ جیسے کہتے ہیں, وہ پھر کر کے اس کے بعد پھر وہاں مینا میں چلے جائیں گے. وہاں پھر شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. ہر روز 13 تاریخ تک تینوں شیطانوں کو بار بار کنکریاں ماریں گے. یہ ہے حج کا طریقہ. وہاں سے پھر حج طواف وداع ہے, آخری طواف. جب آپ نے واپس آنا ہے تو پھر خانہ کعبہ جائیں, وہ وہاں جا کے آپ زیارت کریں, خانہ کعبہ کا طواف کریں, وہاں عمرہ کر لیں. یہ ہے مکمل حج کا طریقہ. اب یہ سنت حضرت ابراہیم کی ہے علیہ الصلاۃ والسلام. اس دوران, حج کے دوران اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے اس میں معافی ہے. مثلا قربانی نہیں کر سکتے آپ, قربانی کی استطاعت نہیں ہے وہاں جا کے, تو کیا کریں گے؟ 10 روزے رکھیں گے. 10 روزے, 3 وہاں رکھ لیں, 7 جب اپنے وطن میں آ جائیں یا وہاں پورے کر لیں. اگر قربانی نہیں ہے تو 10 روزے رکھنا پڑیں گے.
یہ حج کا مکمل طریقہ ہے۔ پھر احرام کھول دیں، جب آپ نے قربانی کر لی نا 10 کو، قربانی کرنے کے بعد پھر احرام کھول لیں، بال منڈوا لیں، احرام کھول دیں، اس کے بعد پھر عام کپڑوں میں آپ جا سکتے ہیں۔ طواف جو ہے، طواف وداع جو ہے، جسے آخری طواف کہتے ہیں، وہ طواف زیارت، طواف وداع سے پہلے وہاں آپ سادہ کپڑوں میں پھر طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، جو بھی طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ کا ضروری جو کام تھا سارا ختم ہو گیا۔ اب مدینہ طیبہ چلے جائیں، وہاں بھی زیارت کریں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، یہ حج کا حصہ نہیں ہے، حج صرف 13 تک ختم ہو گیا، 8 ذوالحج سے لے کے 13 ذوالحج تک آخری، بس اس کے بعد حج ختم ہو گیا۔ پورا سال اللہ کی قدرت دیکھیے، پورا سال عرفات، منا، مزدلفہ کوئی نہیں جاتا، اور منا میں تو عمارت بنانے سے رسول اللہ نے منع کر دیا کہ یہ عمارت بھی نہیں بنانی۔ پورا سال یہ تینوں جگہیں ویران رہتی ہیں، لیکن 5 دن یا 3 دن ایسے ہوتے ہیں جب ان میں آبادی ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں، جبل رحمت پہ اپنے آپ دعائیں کرتے ہیں، اور جبل رحمت پہ وہ جہاں میزاب رحمت ہے وہاں پھر دعائیں کرتے ہیں۔ پھر وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، زمزم کے پانی سے اپنے جسم کو سیراب کرتے ہیں، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا ہے، کوئی سر پہ ملتا ہے، کوئی جسم پہ، کوئی پیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے جنہیں یہ زیارتیں نصیب ہوں۔ یہ حج ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کا حج بڑا ہی مقدس ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ رکن جاری رہے گا۔ اسلام کے اراکین یہ بند نہیں ہوں گے، اور سب سے آخر میں شاید یہ وہ عبادت ہے، نماز اور یہ حج، جو آخر میں بند ہوں۔ جب یہاں طواف بند ہو گیا خانہ کعبہ میں، جس سال حج نہ ہوا وہ سمجھے قیامت آ گئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زمین میں جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک زمین میں قیامت نہیں آئے گی۔ اور سب سے جو اس جگہ کی مقدس، اس چیز کی مقدس جگہ ہے، وہ ہے بیت اللہ، جہاں ہر وقت لبیک اللہم لبیک، صرف نماز اور اذان کے درمیان طواف رکتا ہے بس۔ اللہ پاک اس حرم کی رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹا دے، اللہ پاک ان میں برکتیں اور مزید فرمائے۔ اور یہ پھر ہمارے رسول کی جائے پیدائش، جہاں میرے رسول پیدا ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ عرفات کے میدان میں وہ خطبہ دیا تھا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا پوری زندگی میں، 10 ہجری کو۔ 9 ہجری کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنا نائب بنا کے بھیجا تھا، پھر اس کے بعد مزید احکام آئے تو حضرت علی کو بھی ساتھ بھیجا، وہاں اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی مشرک، اس سال کے بعد یعنی 9 ہجری کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، کوئی طواف نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے لوگ ننگے طواف کر لیا کرتے تھے جاہلیت میں، جی جو ہمارے کپڑے ہیں جی وہ ہو سکتا ہے ان پہ گناہ ہو تو کپڑے ہی اتار دیتے ہیں، حالانکہ گناہ کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنی روح کو پاک کریں، جیسے ہمارے لوگ لوٹ کے مکان بنا لیتے ہیں، گاڑی ھذا من فضل ربی اوپر لکھ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کی گندگی پاک کریں، اس کو صاف کریں۔ اصل جو حیوانیت، شیطانیت ہے وہ آدمی کے دل میں ہوتی ہے، آدمی کے بدن میں گناہ ہوتا ہے، ان کپڑوں جوتوں میں گناہ نہیں رکھا ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے مشرکین، ایسے اعلان کر دیا آج کے بعد، آج کے حج کے بعد آئندہ کوئی مشرک وہ مکے کا حج نہیں کرے گا، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں سال ہجرت کی 10 ہجری کو پھر آپ نے حج فرمایا، اور اسی سال آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے حج فرمایا اور اس کے بعد 3 ماہ بعد، 4 ماہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں فوت ہو گئے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع اسی جگہ فرمایا جہاں آج مینا کا و عرفات کا میدان سجدہ ہے۔ وہاں آپ نے پھر فرمایا تھا خبردار کسی کالے پہ کسی گورے کو کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ آپ کے وہ فرامین ہیں جو آج بھی دنیا میں مینارہ نور
میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کلمات آج بھی اسوہ حسنہ ہے. اگر پوری دنیا میں امن چاہتے ہیں تو میرے رسول کا وہ کلمہ بلند کر کے دنیا میں نافذ کیا جائے جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا سود حرام ہے، اور فرمایا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود معاف کرتا ہوں، میرے چچا عباس کا سود میں معاف کرتا ہوں. عباس نے جن لوگوں سے سود لینا ہے میں نے ان کو چھوڑ دیا. اور یہ وہ وقت تھا جب 1,00,000 تقریباً 40,000 صحابہ کرام، صحابیات، امہات المومنین، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ وہاں موجود اس میدان میں. پھر آپ نے اللہ سے پھر عہد کر لیا، اے لوگو کیا میں نے پیغام پہنچا دیا اللہ کا؟ 3 مرتبہ پوچھا. لوگوں نے کہا ہاں جی آپ نے پیغام پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا اللہم اشہد، 3 مرتبہ فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا. اور پھر آپ اس حج کے موقع پہ پھر آپ نے اسی حج میں وہاں فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، چاہیے جو یہاں موجود ہے وہ غیر موجود کو خبر دے دیں، جو میری ایک حدیث بھی سنے وہ آگے لوگوں کو پہنچائے، میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے. اور پھر وہاں اعلانات کیا آپ نے کہ آج کے بعد یہاں کوئی خون ریزی نہیں ہوگی. ایک تھوڑے سے وقت کے لیے خون ریزی ہوئی جو حضرت رسول اللہ کے لیے. عصر کے بعد مغرب تک حضرت رسول اللہ نے جب مکہ پہ قبضہ کیا تھا، آپ نے فتح کر لیا تھا، اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ شہر حرمت والا ہے، آج کے بعد بھی یہاں حرمت رہے گی. اور آج بھی اگر کسی کے دل میں خواہش آتی ہے کہ ہم خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیں تو سورہ الفیل پڑھ کے دیکھ لیں کیا انجام ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ ان کے منہوں میں کنکر دے کے بڑی بڑی طاقتوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ حج رسول اللہ کی سنت، ان سے پہلے آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. اور یہ سنت ہمیں بتاتی ہے مسلمانوں متحد ہو جاؤ. ایک خطبہ ہوتا ہے وہاں حج میں، ہر نسل، ہر رنگ، ہر قبیلہ، ہر خاندان، پوری دنیا کے ہر طرف سے لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. وہاں کوئی فرقہ پرستی نہیں ہوتی، اس امام کے پیچھے وہاں حج ادا کرتے ہیں. تو پیغام کیا ہے؟ آج کا بٹا ہوا مسلمان، فرقہ پرستی میں بٹا ہوا مسلمان، الگ الگ ممبر، الگ الگ مسجدیں، الگ الگ مسلک، الگ الگ مذہب، الگ الگ جماعتیں، اپنے اپنے جھنڈے، اپنی اپنی بیعتیں، اپنے اپنے سلسلے. حرام ہے اس امت کو تقسیم کرنا، چاہے وہ آپ کا اچھا مقصد ہی کیوں نہ ہو. ایک امام کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں، وہ امام ہے یہ قرآن کریم. اس پہ جو چلتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حبشی کالے رنگ کا کان کٹا، وہ حبشی بھی تمہیں اللہ رسول کے مطابق چلائے تو اس کی بھی بیعت کرو. اللہ اکبر. یہاں اپنے اپنے سلسلے، اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے راستے، اپنے اپنے جھنڈے، اپنی اپنی بیعتیں، اپنے اپنے آستانہ عالیہ، اپنی اپنی جماعتیں اکٹھی کر کے اپنے آپ کو جنت کا وارث سمجھتے ہیں. اسلام میں حرام ہے کسی جماعت کی بنیاد رکھنا مذہبی طریقے پہ. مذہبی طریقے پہ جماعت کا وجود ڈالنا حرام. یاد رکھیے یہاں اس امت کو تفرقے نے تباہ کر دیا. صحیح بات بھی سنیں گے، نہیں جی ہمارے فرقے کی نہیں. قرآن کی آیت سننے کے بعد میں نہیں جی میرا مولوی نہیں مانتا، میرا مسلک، میرا مذہب نہیں مانتا جی، میرا امام نہیں مانتا. حدیث رسول آتی ہیں، قرآن کی آیات آتی، دل مطمئن نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن تو ایسا ہے جب پڑھا جائے مومنوں پہ تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، فرمایا جب ہماری آیات ان پہ پڑھی جاتی ہیں، اذا تلیت علیہم آیاتنا زادتہم ایمانا، مومنوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو وہ ایمان میں زیادہ کر دیتے ہیں. آج بھی ضرورت ہے، جیسے حج میں سب اکٹھے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ اس زندگی میں ہماری توحید، ہماری رسالت، ہمارا قرآن، ہماری احادیث، ہمارے اراکین اسلام کے ہوں یا ایمان کے، ان پہ سارے اکٹھے ہوں. جیسے حج میں اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے وہاں خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے ایک وقت آیا تھا بدقسمتی کے 4 مصلے مقرر کر لیے تھے. خانہ کعبہ میں 4 مصلے جی، حنفی مصلی ہے، حنبلی جی، شافعی، مالکی،
اور ہم نے اپنی طرف سے غیر نبی کو نبی بنایا، اور صرف نبی کی ذات ہے جس کے پیچھے کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ اتنے فرقے، آج بھی اتنی جماعتیں، کسی نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، کسی نے ٹوپیاں لی ہوئی ہیں، کیا جی فلاں جماعت کا ہے، کون سے سلسلے ہیں جی، قادری، چشتی، سہروردی، کہاں، کون سا اسلام؟ اللہ کے رسول کا دین ایک ہے، وہ غریب کا بھی ہے، امیر کا بھی، عربی کا بھی ہے، اجمی کا بھی۔ وہی قرآن جو ترکی میں ہے، وہی قرآن شام کے مسلمانوں کا، وہی ایران کے مسلمانوں کو، وہی پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کو، وہی مکہ مدینہ کے مسلمانوں کا، عراق، مصر، جتنے ملک ہیں، ایک ہی تو رہبر ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اس کو چھوڑ کے اپنی اپنی کتابیں لکھ کے ان کے درس شروع ہو گئے۔ اس کی تشریح احادیث رسول کی صورت میں موجود ہے۔ تو یہ حج ہمیں سبق دیتا ہے، مسلمانوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی ہمیں حکم ملتا ہے۔ اور پھر جب وہاں سے لوٹ کے آتے ہیں، ایک ہی لباس میں احرام جب اتارتے ہیں، اپنے بال صاف کرتے ہیں، وہ جو جانور قربان کرتے ہیں وہاں ایک ایک بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ ہزاروں لاکھوں بال ہوتے ہیں جانور کے جسم پہ، اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج کی زیارت نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، منا، عرفات، مزدلفہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر حجر اسود، وہ جو خانہ کعبہ کے ساتھ، اور میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر، لوگوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا، چوم چوم کے لوگوں کے گناہ جھڑ گئے اس حجر اسود پہ۔ اے ابن آدم، تیرے گناہوں نے تو جنت کے پتھروں کو بھی کالا کر دیا۔ اللہ پاک اپنے دل کی گندگی کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک روح کی پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ بھی ہوں اللہ کا ڈر، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی وَتَزَوَّدُوا، زاد راہ لے لو، اللہ کہتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین راہ کا جو زاد ہوتا ہے، سامان، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں والو ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، روح کی بالیدگی، روح کی پاکیزگی۔ وہاں سے جب حج کر کے آئیں تو اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں، پھر عہد کریں جو پچھلی زندگی تھی میری حج سے پہلے، آئندہ ایسی زندگی نہیں ہوگی، وہ زندگی میری اور گناہوں والی، یہ زندگی میری نیکی والی۔ اور اس زندگی، یہ جو حج کے بعد ہے، واضح فرق نظر آئے کہ اس نے اللہ کا گھر دیکھ لیا ہے، اس نے اللہ کے گھر کو دیکھ لیا۔ وہاں سے آتے ہوئے پھر تحفے کیا لے کے آتے ہیں؟ مدینہ طیبہ کی کھجور، اور وہاں سے پھر پانی زمزم کا، عجوہ کھجور۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ صبح کے وقت 7 کھجوریں عجوہ کی کھا لیں، اسے جادو اور زہر نقصان نہیں دے سکتا، میرے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں اپنی روح کا علاج کریں، روحانی علاج کریں۔ وہاں وہ مقامات ہیں جہاں میرے رسول کے چہرے سینے کو چاک کیا گیا، وہاں دل کو کھولا گیا، جیسے بائی پاس ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، پھر اسی طرح سی دیا گیا۔ حضرت انس کہتے تھے کہ میں وہ نشان دیکھتا تھا جہاں سے اللہ کے رسول کے سینے کو چیرا گیا تھا۔ تو وہ مقدس جگہ جسے حج جہاں کیا جاتا ہے، 8 کو منا، پھر 9 کو عرفات، پھر شام کو مزدلفہ، 10 کو پھر وہاں منا میں، وہاں پھر قربانی خود بھی وہاں کر سکتے ہیں، کوئی آپ کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، جیسے یہاں کہ کوئی جی اب میری طرف سے قربانی کر سکتا ہے، اگر مجھ میں ہمت نہیں ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہاں پھر عورت جو ہے وہ قربانی نہیں کر سکتی جب تک کوئی مرد ہو اس کی طرف سے قربانی کو کر دے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، کیا ماں باپ کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، کسی رشتہ دار کی طرف سے حج ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے۔ مالی عبادت قربانی جو ہم بھی کرتے ہیں، یہ قربانی بھی ماں باپ کی طرف سے ہو سکتی ہے، فوج شدگان کی طرف سے، استاد کی طرف سے کوئی کر دے، بیٹے کی طرف سے کوئی کر دے، ماں باپ کی طرف سے کوئی کر دے۔ حج عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، آپ نے ایک حج کر لیا یا عمرہ کر لیا، اگلا حج یا عمرہ اپنے باپ کے نام پہ، ماں کے نام پہ، بھائی کے نام پہ، بہن کے نام پہ، اولاد کے نام پہ کر سکتے ہیں۔
یعنی مالی عبادت آپ صدقہ کر سکتے ہیں. کیا چیز نہیں کر سکتے جی؟ قرآن پڑھ کے نہیں بخش سکتے. فوت شدگان کو قرآن پڑھ کے نہیں بخش سکتے، قرآن خوانی جائز نہیں. مالی عبادت کر سکتے ہیں، اس کے نام کا آپ مثلا درخت لگوا دیں، پانی کا وہاں کنواں کھدوا دیں، نلکا لگا دیں، موٹر لگا دیں، فلٹر لگا دیں، کوئی اور جس کا فائدہ ہو عام لوگوں کو. پڑھنے کا فائدہ اسی کا ہے جو خود عمل کرتا ہے. میرے پڑھنے کا کسی کو فائدہ نہیں. یہاں مولوی رکھا ہوا ہے بخشانے کے لیے، ساری زندگی اپنے مطابق، اور جب مر جاتا ہے مولوی صاحب تیرے حوالے. اللہ پاک یہ رسمی ایمان سے بچائے. ہمارا جو ایمان ہے وہ رسم کا نہیں ہے، یاد رکھیں. جتنی رسمیں ہیں وہ رسمیں ساری ناجائز ہندوؤں کی طرف سے آئیں. وہاں آپس میں رہے. وہ اپنے بھجن گاتے تھے، وید پڑھتے تھے، اشوک پڑھتے تھے، وہاں اپنی وہ نغمے گاتے تھے. مردوں پہ ہم نے کہا جی چلو قرآن کریم شروع کر لیں، یاسین پڑھ. اللہ پاک صحیح ایمان عطا فرمائے. اب کچھ اس عشرے کے مسائل ہیں، کیونکہ ایک دو دن میں شروع ہو جائے گا یہ ذوالحج، اس کے مسائل پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے جس نے قربانی کرنی ہے کہ وہ اپنے جسم کا بال نہیں اکھیڑے گا، ناخن نہیں کاٹے گا. بال نہیں اکھیڑے گا، ناخن نہیں کاٹے گا جو قربانی کرنے والا. اور بہتر یہ ہے جس کی طرف سے مثلا ایک گھر کا سرپرست ہے وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے، سارے گھر والوں پورے خاندان کی. تو پھر چاہیے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے بال نہ کٹوائیں، ناخن نہ ترچوائیں 10 دنوں میں. اور یہاں میں امید کرتا ہوں 10 دنوں میں داڑھی نہیں کاٹیں گے تو اللہ کرے باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے. ان 10 دنوں میں محفوظ رکھیں گے نا. آپ نے قربانی جو قربانی کرنی ہے تو اس کے بعد بھی اپنے چہرے کو منور رکھیں. یہ سبق ہے اللہ کا. جیسے روزہ ہے نا کہ حلال چیز سے اللہ نے روک دیا اور بالاولیٰ ہے کہ حرام سے بچو. اسی طرح ان 10 دنوں میں بال نہیں کاٹنے تو بعد میں بھی آپ بال نہ کاٹیں. اللہ کے رسول کی سنت اپنے چہرے پر سجائیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی کے پاس جانور قربان کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے بھی خوشخبری ہے اسلام کی طرف سے. وہ ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں وہ بال نہ کٹوائے، ناخن نہ ترچوائے. اور عید کے بعد جب لوگ جانور قربان کر رہے ہوں تو ناخن کاٹ لے، بال ترچوا لے تو اللہ پاک اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ غریبوں کا بھی خیال رکھتا ہے، امیروں کا بھی خیال رکھتا ہے. یہ سنت ابراہیم ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو رائگاں نہیں جانے دیا. ایک ایک مقام پہ حضرت ابراہیم کی سنتوں کو اللہ نے باقی رکھا. یہ ذوالحج کا مہینہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے آپ کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے. پھر ان 10 دنوں میں تکبیرات، 9 دنوں میں یعنی ذوالحج کے چاند دیکھنے کے سے لے کے وہاں تکبیرات کہنی ہے، وہاں تکبیرات، عید پڑھنے تک تکبیرات. بلکہ عید کے 3 دن بعد یہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ جی قربانی 3 دن ہوتی ہے، 10، 11، 12. چوتھے دن بھی قربانی ہوتی ہے، 10، 11، 12، 13. 4 دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے. ایک بندے کو پہلے دن جانور نہیں ملا، دوسرے دن کر لے، دوسرے دن نہیں ملا، تیسرے دن کر لے، تیسرے دن، چوتھے دن، اور مغرب تک وہاں قربانی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جانور زیادہ ہیں تو آج تازہ گوشت کے لیے آج کر لیں، کل ایک جانور ہے تو وہ دوسرے دن کر لیں، تیسرا ہے تو وہ تیسرے دن کر لیں. ایسا نہیں ہے. وہ قربانی ایک دن جو میسر ہو، آپ کے پاس مہیا ہو، وہ قربانی جو ہے وہ ایک دن ہی کرنی ہے جتنی ممکن ہو سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جب یہ حج کیا ہے نا تو 100 اونٹ قربان کیے. 100 اونٹ میرے رسول نے قربان کیے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کھڑکیاں کھول دیں. 100 اونٹ قربان کیے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی پھر کچھ شرائط ہیں. وہ جانور جو لینا ہے اس کی جنس ہوتی ہے. کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، کٹے کی قربانی نہیں ہوتی، یاد رکھیے. بھینسے کی قربانی نہیں ہوتی. اور حدیث میں لفظ ہی نہیں ہے جاموس کا. یہ جو بھینس کا لفظ ہے نا اس کے لیے جاموس بولا جاتا ہے. سب سے پہلے جاموس کا لفظ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا امام مالک میں بیان کیا.
موطا امام مالک، وہاں جاموس زکوٰۃ کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ 4 جنسوں سے ہو سکتی ہے، بکرا ہو، بھیڑ ہو، چھترا یعنی دمبا، گائے، اونٹ، یہ 4 ہیں۔ اگر مشابت یہ ہے جی گائے کی قسم ہے، پھر جو 12 سنگا ہوتا ہے، ہرن جو ہوتا ہے، یہ بکری جیسا ہے۔ اگر مشابت ہی کرنی ہے تو پھر اس کو کریں، حتیٰ کہ جو خرگوش ہے یہ بھی دوندا ہوتا ہے، اس کے بھی دانت گرتے ہیں، تو پھر اس کی بھی قربانی ہونی چاہیے۔ تو قیاس پہ دین کا معیار نہیں ہے، دین کا معیار ہے اسوہ حسنہ پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ۔ یہ ہے 4 قسموں کے علاوہ باقی اب گوشت کے ٹیسٹ کے لیے جی، چونکہ بھینس کا یہ گوشت میٹھا ہوتا ہے تو گائے کا تھوڑا سا اور ذائقہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے ماشاءاللہ، کھانے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، حالانکہ قربانی ایک لقمہ بھی خود نہ کھایا جائے تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور قربانی میں 3 حصے رکھیں گے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک عام لوگوں کے لیے، بانٹنے والوں جو محتاج آدمی ہیں ان کے لیے۔ تو یہ 4 جنسوں میں سے ہوتا ہے۔ اس میں نقص کی اب بات کر لیتے ہیں۔ آنکھ کا اندھا نہ ہو، جانور جو ہے کانا نہ ہو، کان میں تک نہ لگا ہو، لنگڑا کے نہ چلتا ہو، یا اتنا کمزور جانور نہ ہو کہ قربان گاہ تک چل کے جا سکے۔ یہ 4 نقص ہیں بڑے، یعنی لنگڑا نہ ہو، کانا نہ ہو، کان میں کٹ نہ لگا ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ اتنا کمزور نہ ہو کہ قربان گاہ تک نہ جا سکے۔ یہ 4 ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی گلٹی نکل آئے، کسی کا سینگ کا خول اوپر کا اتر جائے، جڑ میں سے نہ ٹوٹے، خول اتر آئے، یہ نقص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی گلٹی نکل آنا، پیٹ باہر نکل آنا، یا ٹانگ ٹیڑھی ہے، یہ نقص نہیں ہے۔ نقص وہ ہیں جو میں نے آپ کو 4 بتا دیے ہیں۔ ہاں ٹانگ ٹوٹ جائے، جانور بیکار، وہ قربانی پہ نہیں لگ سکتا۔ پھر اس کے لیے دوندا ہونا شرط، جانور کے لیے دوندا ہونا شرط ہے، سوائے بھیڑ کے، چھترے کے، دمبا جسے کہتے ہیں، وہ 1 سال کا جزا جسے بولتے ہیں، 1 سال کا ہو تو اسے کر سکتے ہیں، اس صورت میں جب دوندا نہ ملے۔ ایک صحابی اس نے عید سے پہلے ہی کر لیا چھترا، جو اس کے بعد جانور تھا، تو اللہ کے رسول کو بتایا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ تو پھر گوشت کی قربانی ہے۔ اس نے کہا جی اب میرے پاس ایک، آپ نے کہا کوئی تلاش کر، اس نے کہا جی میرے پاس ایک بھیڑ ہے جو 1 سال کی ہے، آپ نے کہا یہ تیرے لیے ہے، تو 1 سال کا بھیڑ وہ جانور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر میسر نہ ہو یا غریب آدمی ہو، میسر ہی کوئی اور نہیں ہے، اس کے پاس بس ہے ہی، اسلام بہت آسانی والا دین۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جو آپ کو آپ کے سامنے رکھنے تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔